سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر دہشت گردی کا پچھلے چند مہینوں کے اندر دوسرا بڑا واقعہ پیش آیا۔ اس بار ترلئی کے علاقے میں، جو اسلام آباد کے مضافاتی علاقہ ہے، وہاں پر امام بارگاہ کو ایک خودکش حملہ آور نے ٹارگٹ کیا، جس میں سینکڑوں شہادتیں اور انجریز جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ گزشتہ 4 ماہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر جو ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے، خصوصی طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ یہ سٹی جو ہے وہ انسیف ہیں، اور ہم جو ٹریجیکٹری آف وائلنس ہیں جب اس کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اربن یعنی شہری علاقوں کی طرف جو ہے اب اس کا رخ کر دیا گیا ہے۔ حملہ آور کے حوالے سے جو اب تک مصدقہ اطلاعات آئی ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا یعنی پشاور سے بتایا گیا ہے، اور کالعدم تنظیم داعش نے اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ قبول کی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی ایج بریکٹ جو ہے وہ دیکھیں تو وہی 20 سے 30 سال کے درمیان کے بریکٹ میں وہ نظر آتا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم کنسسٹنٹلی جو انتہا پسندی کے رجحانات ہیں، اور خصوصی طور پر جو یوتھفل پاپولیشن ہے پاکستان کی، اس کو جس طرح ریکروٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی ذہن سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اس کے لیے جو حکومت کی طرف سے ممکنہ کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں تاکہ اس کی روک تھام بھی کی جائے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے کہ جو ہماری یوتھفل پاپولیشن ہے اس کو اسٹیٹ کا ایک نیریٹو جو ہے وہ ملے۔ اب اس پروگرام کے تناظر میں ہم ممکنہ حل کی طرف جو ہے وہ بات کرتے ہیں، کیونکہ باقی ساری ڈیٹیلز تو میڈیا پر جو ہے وہ آ چکی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے جو معروف اسلام اسکالر اور چیئرمین ہیں الزہرا اکیڈمی کے علامہ شبیر حسن میسمی کو آپ کو جو ہے وہ مدعو کیا ہے، اور ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر جو محرکات نظر آ رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ایک سیکٹیرین نیریٹو جو ہے وہ کریٹ کیا جائے، اور جتنی یکجہتی کی بات کی جا رہی ہے اتنی کوششیں یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس نیریٹو کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں۔ بہت شکریہ میسمی صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو جو ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، اسی زمرے میں جو ہے سوال جو ہے میرا یہی ہے کہ یہ جو نوجوانوں کی ذہن سازی ہے اور جو یہ آئیڈیالوجی ہے، اس کی طرف جو لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے، یہ چیلنج کتنا بڑا ہے؟ کیونکہ کنسسٹنٹ کوششیں ہم دیکھ رہے ہیں 2017 سے لے کر ابھی تک، جو پیغام پاکستان کے نیچے اور پھر پیغام امن کمیٹیاں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، اور واقعے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جو ملی یکجہتی کونسلز ہیں، علماء ہیں، مکتبہ جو جتنے بھی مختلف جو ہے وہ ویوز جو ہے وہ رکھتے ہیں، ان سب نے دوبارہ یہی بات کی ہے، مدارس نے اس کو کنڈیم جو ہے وہ کیا ہے، تو پھر کیوں ہم اس کو جو ہے وہ قابو نہیں پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ مسئلہ پاکستان کا ہے۔ پاکستان دنیا کی شیطانی طاقتوں کے آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، اور پاکستانی جوانوں کو ہر طرح سے بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرح سے پاکستانی جوانوں کو غلط راستے پہ لگایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا فریلی اویلیبل ہے، سوشل میڈیا ایزیلی اویلیبل ہے۔ دوسری طرف سے پاکستانی جوانوں کو ان کی محرومیتوں کو دیکھ کر اس لائن پہ لگایا جا رہا ہے جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس طرف کی بات کروں، میں ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ بلوچستان کا واقعہ، اسلام آباد کا واقعہ میرے ملک کے لیے بہت ہی زیادہ غمناک ہے، افسوسناک ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، وہ جو آپ کا پوائنٹ ہے، میں اپنا ایک اور تعارف کرا لوں۔ میں ملی یوتھ کونسل کا نائب صدر ہوں، اور الحمدللہ پاکستان میں 30 شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی جماعتیں مل کر اتحاد کا ایک گلدستہ بنائے ہوئے، اور اس کی وجہ سے آج پاکستان میں جو سو کالڈ، اگین آئی ریپیٹ، سو کالڈ مسالک تصادم دکھایا جاتا تھا، کبھی بھی مسالک کا تصادم نہیں تھا۔ شیطانی طاقتیں یوزنگ ہمارے ہمسائے، ہمارے نیبرز، اس شیطانی طاقتوں میں، چاہے وہ ہندوستان کو لے لیں، چاہے وہ اسرائیل کو لے لیں، چاہے امریکہ کو لے لیں، چاہے اوروں کو لے لیں، ان طاقتوں کو کچھ عوامل مل جاتی ہیں۔ دیکھیں، بلوچستان میں
پاورٹی ریٹ چیک کیجیے، ابھی آپ ڈیپ سیک پہ چیک کر لیجیے، اس میں آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا. ایک سیمینار تھا، میں نے اس میں اس بات کو واضح کیا کہ بلوچستان میں 75% نوجوان ایجوکیشن سے محروم ہیں. میرے بلوچستانی ہے نا، اگر میں اپنے بچے کو محروم رکھوں گا تو میرے بچے کو کوئی نہ کوئی تو راستہ چاہیے نا. پھر بچیاں 76% اور بوائز 75%. اگر ہمارے ذمہ داران جتنا ادھر ادھر پروٹوکالز پہ اور وی آئی پی موومنٹس پہ اور چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے ان بچوں پہ خرچ کریں، ان کو اسکالرشپس دیں، ان کو مواقع دیں، یہ ہماری طاقت بنیں گے، یہ ہمارے لیے مضبوطی کا باعث بنیں گے. یہ ٹیررزم کرانے والوں کو ہمارے بچوں کو اڑانے کا، اغوا کرنے کا، مائنڈ چینج کرنے کا موقع نہیں ملے گا. لیکن میسمی صاحب، آپ نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ کہا، اور میرا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب ہم کلیم دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل انٹینڈڈ موٹیو وہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس کے اوپر ابھی ہم نے بات جو ہے وہ کی ہے، لیکن جو کلیم ہے اس کے اندر جو ہے وہ شام اور عراق کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور اسی تناظر کے اندر جو ہے یہ بات اس کو لیجیٹمائزیشن دینے کی ایک کوشش جو ہے وہ ایک کلدن تنظیم نے، داعش نے جو ہے وہ کی ہے. لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیکل اسلام کے حوالے سے، تو اس میں تو کوئی مذہبی تصادم تو نظر نہیں آتا. یہ تو پولیٹیکل جو ہے ایک ریالٹیز کے جو ایک پاور سٹرگل ہے اس کے زمرے میں یہ ساری بات چیت جو ہے وہ آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کی بات کے 100% تائید کرتا ہوں. اسلام تو غیر مسلمانوں کو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے. حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیے نا. مدینہ میں یہودی جو سرسخت دشمن تھے اور ہیں اور رہیں گے، ان کو بھی کہا پیس ٹریٹی کرو، رہتے ہیں. تو جو غیر مسلمانوں کو جو مذہب غیر مسلمانوں کو پیسفل زندگی کا موقع دیتا ہے، وہ کسی مسلمان کو مارنے کا حکم کیسے دیتا؟ یہ کوئی بھی اعلان کرے، مائنڈ سیٹ میرے جوان کا تھا جو چینج کیا گیا اس کو. یعنی اب وہ جوان نہیں دیکھ رہا ہے کہ جمعے کا دن ہے، وہ جوان نہیں دیکھ رہا ہے کہ مسجد ہے، وہ جوان نہیں دیکھ رہا ہے کہ قبلہ رخ ہے، وہ جوان نہیں دیکھ رہا ہے کہ رکوع کر کے اب سجدے میں گئے. انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ میں ایک بات جانتا ہوں اور آپ کے چینل کے ذریعے بات کہتا ہوں، اسلام اس کے بعد پاکستان، ان دونوں مورچوں کو ہمیں مضبوطی سے سنبھالنا ہے. اسلام تو دین فطرت ہے، ہم سب کا دین اور مذہب ہے. پاکستان پورے عالم اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی، اور اس کے خلاف ہر غلط جملہ استعمال کرنے والا کنڈیم کرتے ہیں، مذمت. اچھا، ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آ کر میرے سوال جو ہے وہ جاری رہیں گے، اور میں خصوصی طور پر جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا کہ یہ رک نہیں رہی ہے، ریزنز اس کے کیا ہے، عوامل کیا ہے، اور پاسبل سلوشنز جو ہے وہ کیا ہیں، کیا پریکٹیکل سٹیپس ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا مولانا صاحب، میرے جو ہے وہ دو جو ہے وہ سوال ہیں. ایک تو جو سچویشن اس ٹائم پر بن رہی ہے خصوصی طور پر، اور جو انسیڈنٹس ہیں، میں عالمی جو صورتحال ہے اور خطے کے جو جیو پولیٹیکل سیناریو ہے اس کے اندر، تو اس میں تو مزید ایسا لگتا ہے کہ یہ لائنز جو ہیں وہ مزید ڈرا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کچھ غلطیاں ہیں، اور جو ایک آئیڈیالوجی ہے اس کو پورے طور پر روکا بھی جو ہے وہ نہیں جا رہا یا نہیں جا سکا، وہ ایک علیحدہ سوال ہے. تو پھر کریں گے کیا؟ میں سلوشنز کی طرف جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں، کیونکہ پرابلمز کی آئیڈینٹیفیکیشن تو ہم نے بہت کلیئرلی جو ہے وہ کی ہے، اور کنسسٹنٹلی اس پر جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. تو کیا پاسبل سلوشنز کیا ہوں گی؟ کیونکہ یہ سچویشن اور یہ انوائرمنٹ جو بن رہا ہے اس کے اندر تو چیزیں کافی مشکل نظر آتی ہیں. آپ کا سوال بہت ہی سلجھا ہوا اور بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، ایک کام حکومت اور ذمہ داروں کے کرنے کا ہے، ایک کام علماء اور عوام کے کرنے کا ہے. جی. حکومت اور ذمہ داروں کا ہے کہ پاکستان کے مرض کی، پاکستان کے اندر کی، پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز کی بھرپور اسے روکا جائے، ایک بہتر حکمت عملی کے ذریعے جو ہمارا پھر سے بننا چاہتا ہے اس کو ویلکم کریں،
جو مقابلے پہ آتا ہے تو مقابلہ کریں، جیسے کر بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، جتنے بھی بارڈر پہ ہیں کوششیں کر رہے ہیں اور محنت ہو رہی. علماء اور عوام کے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو نرسریز ہیں ان کو چیک کیا جائے، فورن فنڈنگ کو چیک کیا جائے، دیکھا جائے کہ فلاں جگہ پر اسلام کے ساتھ ساتھ کوئی اور تعلیم تو نہیں دی جا رہی. اینڈ دس کین بی چیکڈ ویری ایزیلی. اور اگر وہاں پر اسلام، بے شک مسلک کی تعلیم تو دینا چاہیے نا، اسلام اور مسلک کی تعلیم کے بعد اگر کوئی تھرڈ سبجیکٹ، ان کو چیک کرنا چاہیے. اور ہم سب کو مل کر ایسی نرسریز کی خبر دینی چاہیے ان ذمہ داروں کو جو اس کو چیک کر سکتے. لیکن اس کے لیے تو ایک اسٹیٹ سٹیزن ریلیشن شپ جو ہے وہ اس ٹرسٹ کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، جس میں لوگ پرو ایکٹیولی آ کر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے؟ کیونکہ جو اب ہم ارد گرد نظر جو ہے وہ لڑاتے ہیں تو ایسا ہے نہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. اسٹیٹ اور عوام کی ریلیشن شپ میں ڈیفیسٹ ہو گیا ہے، ڈیفیشنسی ہو گئی ہے. ایک کوئی گروپ ہے وہ کہیں اور ہی لے کر جا رہا ہے، باقی عوام کھڑی دیکھ رہی کہ ہم کس طرف جائیں. اسٹیٹ کا وظیفہ ہے، اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ عوام کے اندر جو مایوسی کوئی پھیلا رہا ہے تو پروف کرے کہ یہ مایوسی غلط ہے. میں اگر مائنڈ نہ کریں تو میں کہوں مہنگائی کو بہر صورت کنٹرول کریں، ایسی چیزوں کو جس سے عوام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو عمراء ہیں وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور جو غربا ہیں، اب دیکھ لیجئے ڈسٹ بن میں جا کے لوگ کچرا چن رہے ہیں. This has to be addressed in any case. عوام کو، پبلک کو جب تک کچرا چننے سے آپ بچا نہیں سکیں گے، جب تک ایدھی اور فلاں ٹرسٹ اور فلاں ٹرسٹ کے باہر کھانا کھانے سے، کیوں وہ وہاں کھانا کھائیں، کیوں اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کھانا نہ کھائیں. یہ مسٹرسٹ اگر ختم کیا جائے اور ٹرسٹ ریلیشن ڈیولپ کیا جائے، اٹ از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. صرف مثبت حکمت عملی والے لوگوں کو آگے لایا جائے، مثبت سوچ والوں کو آگے لایا جائے، وہیں سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوگا، ٹرسٹ بلڈ ہوگا. اور پھر آگے جا کر یہ پاکستان میرے لیے کر رہا ہے، آج میں کیوں پاکستان کے خلاف نہیں ہوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسٹرسٹ بھی کریٹ کیا گیا ہے، ڈیفیسٹ بھی کریٹ کیا گیا، ورنہ اٹس ناٹ ریئلٹی. تو وہ جو عام آدمی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. ہم مسجدوں میں، ہم اسکولوں میں، ہم مدرسوں میں، ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں ٹرسٹ بلڈ کریں، بٹ ناٹ آرٹیفیشلی، ریئلٹی میں. آپ دیکھیے گا پاکستانی اسلام پر فدا ہے، پاکستانی پاکستان پر فدا ہے. صرف ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور وہ جو ذمہ داروں کو احساس دلایا جانا ہے وہ میرا اور آپ کا رول ہے جو ہم اس وقت ادا کر رہے ہیں. اچھا، اگر ہماری بات پہنچ جائے گی تو ہمارا بہت مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا سوال خصوصی طور پر ایک ہے، اور میں جو دیکھ رہا ہوں اور جس طرح یہ ٹریجیکٹری ہے اس میں ایک کنسرٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ گلگت سے لے کر جو ہے وہ کراچی تک سیکٹیرین لائنز جو ہے وہ ڈرا کیے جائیں، اور اس میں خاصی جو ہے وہ محنت جو ہے وہ لگتی ہے. کلدن تنظیموں سے لے کر پراکسی وارز سے لے کر کافی عناصر جو ہے اس میں نظر آتے ہیں. میرا سوال یہی ہے کہ جو کمیونٹیز ہیں ان کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ جب واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر انگلیاں جو ہے وہ اٹھتی ہیں. تو یہ ٹرسٹ جو ہے، کیونکہ اسٹیٹ تو لگی رہتی ہے، وہ ٹرسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، کاؤنسلز بناتی ہے، ریلیز ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، پھر ایک ایسا انسیڈنٹ آ جاتا ہے جس میں دوبارہ جو ہے وہ انگلیاں اٹھنا ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو ہے یہ فیلنگ کہ جب انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا ہو جاتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ مے بی دس از واٹ واز مینٹ کہ یہ انسیڈنٹ اسی طرف جو ہے وہ جائے، یہ فیلنگ جو ہے وہ کیسے دور ہوگی؟ کوئی شیعہ سنی ایک دوسرے کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، علامہ سائل نے کوئی قاعدہ ملت جعفریہ، مولانا فضل الرحمان، دوسرے علماء، یہ ہر وقت انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک لائن ڈرا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ لائن ڈرا کرنے والے مائنورٹی میں بلیو می اور نو. لیکن کیا ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات کو کھیل کے پبلک کو اپنے پاس لے آتے ہیں، رش کریٹ کرتے ہیں،
دکھاتے ہیں. پھر جب اس مائنورٹی کے حرکتوں کو میجورٹی دیکھتی ہے پھر افسوس کرتی ہے. مجھے بتائیے ابھی پمس ہاسپٹل میں بلیو می اور ناٹ میرے جو والنٹیئر سے شیالما کونسل کے بتاتے ہیں کہ آغا صاحب اہل سنت بسیں بھر بھر کے آئیں اور انہوں نے عشاء پڑھی اور خون دینا شروع کر دیا, مغرب پڑھی خون دینا شروع کر دیا. کتنا خوبصورت منظر تھا کہ 50-60 اہل سنت اور شیعہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد خون دے رہے ہیں. ویئر از دیٹ مسٹرسٹ بٹوین اس؟ نو, وہ لائن کھینچی جاتی ہے, دماغوں کو بنایا جاتا ہے. بلیو می اور ناٹ, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی مولانا طاہر اشرفی صاحب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائے, پہلے ڈرایا گیا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا ماریں گے نا لوگ, ہمیں مار لیں, دل خوش کر لیں غم میں. جب وہ پہنچے ہیں تو لوگوں نے شکر ادا کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے ہی نہیں فاصلے. ابھی طاہر اشرفی صاحب کا فون آیا کہ ہم فاتح کے لانا چاہتے ہیں. کیا ہے, ابھی شام کو ملیتی کونسل کا وفد آئے گا. بلیو می اور ناٹ, شیعہ اور دوسرے مسالک میں کوئی بھی ہیں, کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس پیٹرول پر تیلی جل رہے ہیں, معاف کریں, لیکن فعلاً وہ چیز نہیں ہے. لیٹس ٹرائی ٹو کنٹرول. وہ چھوٹا گروپ جو ہے نا اس کو اگر کنٹرول کر لیا, وچ آئی کال اٹ استغفیریت, فتنۃ تکفیر, اس کو آپ کنٹرول کر لیں, بلیو می اور ناٹ, میرے ملک میں یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. یہ ملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر دیا ہے اور ہم سب ایک ہیں, چھوٹی ٹولی, اور باہر سے ان کا مائنڈ سیٹ بنانے والوں کو مینیج کر لیں. وی آر سیف اینڈ انشاءاللہ ویل گو اہیڈ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین, گفتگو جو آپ نے میسمی صاحب کی جو ہے وہ سنی. ایک جو انہوں نے بات کی اور جو امپورٹنٹ ہے اور جو کرکس بھی ہے کہ جو منافرت والی سوچ ہے اور جو لکیر کھینچنے والی سوچ ہے وہ مائنورٹی ہے. لیکن ایسے آلات اور ایسے میڈیمز اب آ گئے ہیں کہ یہی سمجھایا جا رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے کہ غالباً یہی جو ہے پاپولر نیریٹو ہے, جیسا کہ ایسا ہے نہیں. پروگرام میں آگے بھی اسی گفتگو پر جو ہے وہ بات رہے گی. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.